السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ استخارہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن کی صورتوں کی طرح ہر معاملے میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر استخارہ پڑھنے کی دعا پڑھے۔ ٹھیک ہے؟ استخارہ کے لغوی معنی خیر طلب کرنا، یعنی اس دعا کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا ہے، یہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، اس کے معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے والے کو خواب کے ذریعے سے صحیح بات بتلا دی جاتی ہے، یا اس کے دل میں خیر والے پہلو کی طرح رجحان پیدا کر دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ باتیں کسی حدیث میں بیان نہیں ہوئی ہیں۔ یہ استخارہ انہی امور کے لیے ضروری ہے جن کا تعلق مباحات سے ہے، یعنی جس میں انسان کو خیر اور شر کا علم نہیں ہوتا۔ باقی جو فرائض، اجبات اور سنت مستحبات ہیں ان کی ادائیگی تو ہر صورت میں ضروری ہے۔ اس طرح جو محرمات، مکروہات شرعیہ ہیں ان سے اجتناب ضروری ہے۔ دعائے استخارہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، صرف نماز کے مقررہ اوقات میں یہ جائز نہیں، کیونکہ اس کے لیے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا وقت رات کو سونے سے قبل ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ دعائے استخارہ کا پڑھنا 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بھی صحیح ہے، اور نماز ہی میں تشہد، درود کے بعد، سلام پھیرنے سے قبل یا سجدے کی حالت میں بھی جائز ہے۔ دعا یاد نہ ہو تو نماز پڑھنے کے بعد کتاب سے دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسروں سے استخارہ کرانے کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، البتہ کسی صاحب بصیرت کو مکمل حالات بتا کر مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ نیز ٹیلی ویژن پر آن لائن استخارہ بھی بدعت ہے، جس کی قرآن و سنت میں کوئی اصل نہیں، بلکہ یہ سنت نبوی کی حیثیت کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ کچھ لوگوں کو خواب یا رجحان کے ذریعے سے بتلا دیا جاتا ہے، جس کے لیے اللہ کی مشیت ہو، لیکن یہ اصول یا قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جو بھی استخارہ کرے گا اسے ضرور غیبی اشارہ ہو جائے گا۔ اس لیے غیبی اشارے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ استخارے کے بعد سوچ سمجھ کر ظاہری اسباب کے مطابق جو بات مناسب لگے اسے اختیار کر لیا جائے۔ اگر اس کی دعا استخارہ قبول ہو گئی ہوگی تو یقیناً اس میں سے اس کے لیے خیر ہی ہوگی، بصورت دیگر نقصان کے امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ایک مسلمان کو دعا کرنے کا حکم اور اس کی تاکید ہے، اس میں تساہل اور تغافل یا اس سے اعراض جائز نہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔